بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پڑھ رہے تھے شہادت الزور اور اس کا آدھا ہو گیا تھا اور جو بقیہ آدھا تھا آج ہم اس کو پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بعد ان ترک الکلب الخروف مر بالخروف ثعلب جائع۔ بعد ان ترک الکلب، کتے کے چھوڑ دینے کے بعد، الخروف دمبے کو، لفظی ترجمہ ہوگا بعد ان، بعد اس کے کی، ترک الکلب کتے نے چھوڑ دیا، الخروف دمبے کو، بھیڑ کو، مر گزری، مر یمر مرورن باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا کسی کے پاس سے گزرنا، مر گزری، کون گزری؟ ثعلب جائع، ایک بھوکی لومڑی، کس کے پاس سے؟ بالخروفی، اس دمبے کے پاس سے۔ جس کے پاس سے گزریں گے اس سے پہلے با لگا دیں گے کیونکہ با مر کا صلہ ہے۔ مر یمر مرورن با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی کے پاس سے گزرنا۔ مر کا فاعل ہے ثعلب جائع، جائع کے معنی ہے بھوکا، جو کہ ثعلب کی صفت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کتے کے اس دمبے کو چھوڑنے کے بعد اس دمبے کے پاس سے ایک لومڑی گزری۔ فقال لنفسہ، تو اس نے کہا، لنفسہ اپنے دل میں، کیا کہا؟ ھذا خروف، یہ ایک دمبا ہے، یہ ایک بھیڑ ہے، یلعب وحدہ، جو تنے تنہا کھیل رہا ہے، وحدہ تنے تنہا، یلعب، لعب یلعب کے معنی ہوتا ہے کھیلنا، یلعب کھیل رہا ہے، وحدہ تنے تنہا، ساصیدہ ان قریب میں اس کا شکار کروں گا۔ صاد یصید، صیدن کے معنی ہوتا شکار کرنا، اصیدو یہ فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اصیدو، ساصیدو، اور فعل مضارع پر جب سین لگ جاتا یہ سین تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں ہوگا، کیونکہ مضارع کے اندر دونوں معنی آ جاتے ہیں، حال اور مستقبل دونوں، تو مستقبل کو الگ کرنے کے لیے اس پر سین لگا دیتے ہیں۔ جیسے اگر یہاں پر ہوتا اصیدو تو اس کا معنی ہوگا میں شکار کرتا ہوں یا کروں گا، لیکن سین لگا دیے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ میں شکار کرتا نہیں ہوں بلکہ کروں گا۔ ساصیدہ من قریب اس کا شکار کروں گا، واتعشى علیہ اللیلۃ، اور میں کھانا کھاؤں گا، علیہ اس پر، اللیلۃ رات کا، یعنی رات کا کھانا میں اسی کے ذریعے سے کھاؤں گا۔ تعشى یتعشى، تعشین کے معنی ہوتا ہے شام کا کھانا کھانا۔ تقدم الثعلب من الخروف، تقدم الثعلب من الخروف، تو وہ لومڑی قریب ہوئی، من الخروفی دمبے سے، وقال له، اور اس سے کہا، کیا کہا؟ کیف ترعى فی ارضی، کیسے تم چر رہے ہو، فی ارضی میری سرزمین میں، وارض آبائی، اور میرے آبا و اجداد کی سرزمین میں، وارض آبائی و اجدادی، اور میرے آبا و اجداد کی سرزمین میں۔ دون ان تطلب الاذن منی، مجھ سے اجازت لیے بغیر، دون ان تطلب الاذن منی، مجھ سے اجازت لیے بغیر، لفظی ترجمہ ہوگا دون کے معنی ہوتا ہے بغیر، ان تطلب لینا طلب کرنا، الاذن اجازت، منی مجھ سے، تو مجھ سے اجازت لیے بغیر تم کیسے میری سرزمین میں چر رہے ہو۔ دون ان تطلب فعل مضارع ہے، تطلب اس سے پہلے ان آ گیا تو اس کا معنی وہ ہوگا ان تطلب طلب کرنا، دون ان تطلب طلب کیے بغیر، کیا طلب کیے؟ الاذن، اذن کے معنی اجازت، اجازت طلب کیے بغیر، کس سے؟ منی مجھ سے، تو مجھ سے اجازت طلب کیے بغیر تم کیسے میری سرزمین اور میرے آبا و اجداد کی سرزمین میں چر رہے ہو۔ فزع الخروف من الثعلب، تو وہ بھیڑ یعنی دمبا گھبرا گیا، من الثعلب لومڑی سے، وقال اور کہا، وہو یرتعد اس حال میں کہ وہ کانپ رہا ہے، یعنی کہتے ہوئے کانپ رہا ہے، من الخوف خوف کی وجہ سے، ارتعاد یرتعد ارتعادن کے معنی ہوتا کانپنا، لرزنا، تو کہہ رہے ہیں کہ دمبے کو جب دیکھا اس نے تو وہ گھبرا گیا اس کی وجہ سے، اور وہ کہنے لگا اور کہتے ہوئے کانپ رہا تھا، وقال اور دمبے نے کہا، اس حال میں کہ وہ کانپ رہا ہے، واو یہاں پر حالیہ ہے، وہو یرتعد اس حال میں کہ وہ کانپ رہا ہے، من الخوف خوف کی وجہ سے، کیا کہا؟ من قال کس نے کہا، من قال کس نے کہا،
انہا ارضک کہ یہ آپ کی زمین ہے. کس نے کہا کہ یہ آپ کی زمین ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ کس نے کہا؟ فقال الثعلب تو لومڑی نے کہا الکل یشہد انہا ارضی، الکل یشہد ہر کوئی گواہ دے گا، انہا ارضی کہ یہ میری سرزمین ہے، یعنی ہر کوئی جو بھی یہاں پر رہتا ہے ہر کوئی گواہی دے گا کہ یہ میری زمین ہے. وَإِذَا لَمْ تُصَدِّقْنِي فَانْتَظِرْ قَلِيلًا. وَإِذَا اذا کے معنی جب یا اگر. وَإِذَا لَمْ تُصَدِّقْنِي اگر تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے، اس کو سچ نہیں مانو گے، فَانْتَظِرْ تو تم انتظار کرو، قَلِيلًا تھوڑا سا، یعنی تھوڑا انتظار کرو. صدق یصدق تصدیقاً کے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی کی بات کو سچ ماننا، اور اس سے پہلے لم آ گیا تو یہ فعل ماضی منفی بن گیا. وَإِذَا لَمْ تُصَدِّقْنِي اگر تم میری بات کو سچ نہیں مانتے، فَانْتَظِرْ تو تم انتظار کرو، قَلِيلًا تھوڑا، لِأُحْضِرَ تاکہ میں حاضر کر سکوں. احضر یحضر احضارن کے معنی ہوتا ہے حاضر کرنا، لِأُحْضِرَ تاکہ میں حاضر کر سکوں، لَكَ تمہارے لیے، من اس شخص کو، یشہدو جو گواہی دے گا، علی صحت کلامی میرے کلام کے صحیح ہونے پر، میرے کلام کی صحت پر، یعنی میری بات کے صحیح ہونے پر گواہی دے گا. تو اس نے کہا کہ اگر تم میری بات کو سچ نہیں مانتے ہو تو تم یہیں کھڑے رہو، میں ایک ایسا گواہ لے کر کے آؤں گا جو میری بات کی تصدیق کرے گا اور وہ گواہی دے گا کہ میری بات سچی ہے. اعلیٰ صحت کلامی میری بات کے سچ ہونے پر، صحیح ہونے پر. صحت المعنی صحیح ہونا، صحا یصیغ صحۃ صحیح ہونا، تو میری بات کے صحیح ہونے پر وہ گواہی دے گا. فقال الخروف تو بھیڑ نے کہا اذهب تم جاؤ، واحضر الشاہد اور گواہ کو حاضر کرو. احضر احضر یحضر احضار کے معنی ہوتا ہے حاضر کرنا، اسی سے امر کا صیغہ احضر حاضر کرو. الشاہد شاہد کے معنی گواہ، تو گواہ کو حاضر کرو. ذهب الثعلب يبحث عن شاہد تو لومڑی چلی گئی، یبحث تلاش کرتے ہوئے، عن شاہد ایک گواہ کو، یعنی ایک گواہ کو وہ تلاش کرنے کے لیے چلی گئی. فوجد فی طریقہ ذیبا تو اس نے پایا، فی طریقہ اپنے راستے میں، ذیبا ایک بھیڑیے کو، تو اس نے اپنے راستے میں ایک بھیڑیے کو پایا، ذیبن کے معنی بھیڑیا. فاخبرہ تو اس نے اس کو بتایا، اخبرہ یخبر اخبارن کے معنی ہوتا بتانا، فا کے معنی تو، فاخبرہ تو بتایا، ہو اس کو یعنی بھیڑیے کو، کیا بتایا؟ بما وہ تمام باتیں، ما یہاں پر موصولہ ہے، وہ تمام باتیں، جرا معہو جو اس کے ساتھ واقع ہوئی، جو اس کے ساتھ چلی. جرا یجری جرین کے معنی ہوتا ہے چلنا، واقع ہونا. اور اخبر یخبر اخبارن با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے خبر دینا، جس چیز کی خبر دیں گے اس پر با لگائیں گے. فاخبرہ تو اس نے اس کو خبر دی، بتایا، بما ان تمام باتوں کے بارے میں، جرا جو باتیں چلی، معہو اس کے ساتھ جو باتیں واقع ہوئی اس کے ساتھ. فاتفقا تو دونوں متفق ہو گئے، دونوں نے اتفاق کر لیا. اتفق یتفق اتفاقاً کے معنی ہوتا ہے کسی بات پر متفق ہونا، کسی بات پر اتفاق کر لینا. فاتفقا تو دونوں متفق ہو گئے، علی ان یشہد اس بات پر کہ وہ گواہی دے گا، معہو اس کے ساتھ، علی صحت کلامہ اس کی بات کے صحیح ہونے پر. یعنی دونوں نے آپس میں یہ کر لیا کہ میں جب اس کے سامنے میں کوئی بات کروں گا تو تم اس کی گواہی دینا. علی اور یہ جو شرط ہوئی کس بات پر ہوئی؟ علی ان یقتسم الخروف مناصفتاً اس بات پر کہ دونوں تقسیم کر لیں گے، الخروف بھیڑ کو، دمبے کو، مناصفتاً آدھا آدھا، یعنی جب میں اس کے سامنے جاؤں گا تو تم گواہی دینا، اور جب وہ ہار جائے گا، نہیں پائے گا وہ، تو پھر کیا کریں گے، دونوں آدمی اس کو کھا لیں گے آدھا آدھا کر کے. یہ لومڑی اور بھیڑیے نے آپس میں اتفاق کیا. فاتفقا تو دونوں نے اتفاق کر لیا اس بات پر کہ یہ شہدہ کا فاعل ہے یہ بھیڑیا، بھیڑیا گواہی دے گا اس کے ساتھ اس کے بات کے صحیح ہونے پر، اس شرط پر کہ دونوں تقسیم کر لیں گے. اختصم یختصم اختصاماً کے معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا. علی ان یختصیما اس بات پر کہ وہ دونوں تقسیم کر لیں گے،
اصل میں ہے یختصمانی، یختصم و یختصمانی، لیکن ان کی وجہ سے نون یہاں پر جو یختصمانی میں جو نون تھا اس نون کو حذف کر دیا گیا ہے ان کی وجہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع پر جب ان، لن، کئی، اذن یہ سارے حروف آتے ہیں تو اس کے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں پر نون اعرابی گر گئی ہے۔ علی ان یقتسما، اس بات پر کہ دونوں تقسیم کر لیں گے، الخروف، اس دمبے کو، مناصفتاً آدھا آدھا، ویاکلاہ، اور دونوں کھائیں گے اس کو، وکان الکلب قد حضر بعد ذہاب الثعلب، وکان الکلب، اور کتا، قد حضر، حاضر ہو چکا تھا، بعد ذہاب الثعلب، لومڑی کے جانے کے بعد، یعنی کتا جو شروع میں جو غائب ہوا تھا وہ کتا اب آ چکا ہے، اور ادھر اب کتے اور اس کی لومڑی کی لڑائی ہوگی۔ کان کے بعد جب قد حضر فعل ماضی پر قد آ جائے تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کام کر چکا تھا۔ وکان الکلب قد حضر، کتا حاضر ہو چکا تھا، کب حاضر ہو چکا تھا؟ بعد ذہاب الثعلب، لومڑی کے جانے کے بعد، ذہاب یذہب ذہابا، یہ مصدر ہے ذہاب جس کے معنی ہے جانا، بعد ذہاب الثعلب، لومڑی کے جانے کے بعد، فاخبرہ الخروف، تو اس نے اس کو بتایا، کس نے بتایا؟ فاخبرہ الخروف، خروف اخبرہ کا فاعل ہے، تو دمبے نے اس کو بتایا، بما حدث، جو کچھ واقع ہوا، معه، اس کے ساتھ، حدث یحدث کے معنی ہوتا ہے حادثہ ہونا، واقع ہونا، تو جو کچھ حادثہ ہوا، جو کچھ واقع ہوا وہ تمام باتیں کتے کو بتایا۔ فقال له الکلب، تو کتے نے اس سے کہا، کیا کہا؟ لا تخف، تم ڈرو نہیں، یا صدیقی، اے میرے دوست، اننی معک، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، وساتعشى انا على هذا الثعلب، اور میں کھانا کھاؤں گا، على هذا الثعلب، اس لومڑی کے ذریعے، یعنی اس لومڑی کو میں اپنا کھانا بناؤں گا۔ فانا احب لحم الثعالب كثيرا، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں، لحم الثعالب، لومڑی کا گوشت، کثیراً، بہت زیادہ، چونکہ مجھے لومڑی کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے جیسے ہی لومڑی میرے پاس آئے گی میں اس کو اپنا غذا بنا لوں گا۔ وساتعشى انا، اور میں ان قریب غذا بنا لوں گا، علی هذا الثعلب، اس لومڑی کو، یا اس لومڑی کے گوشت کے اوپر۔ اتفق الکلب والخروف علی ان یختفی الکلب فی قوم قریب من الحجارۃ، تو کتے نے اور دمبے نے اتفاق کر لیا، علی، اس بات پر کہ یختفی الکلب، کتا چھپ جائے گا، فی قوم قریب، ایک قریبی ڈھیر میں، من الحجارۃ، پتھر کے، تو پتھر کے ایک قریبی کسی ڈھیر میں کتا چھپ جائے گا، اس بات پر دونوں نے اتفاق کر لیا۔ وعندما، اور جب، عندما کے معنی جب، وعندما، اور جب، یاتی الثعلب، لومڑی آئے گی، والشاہد، اور اس کے ساتھ گواہ بھی آئے گا، یطلب الخروف من الثعلب، تو کیا ہوگا؟ یطلب الخروف، دمبا مطالبہ کرے گا، من الثعلب، لومڑی سے، ان یقسم، کہ وہ قسم کھائے، بان هذه الارض، کہ یہ سرزمین، لہو، اس کی ہے۔ تو کتے اور دمبے نے آپس میں ملا لیا کہ کتا پتھر کے ڈھیر میں چھپا ہوا رہے گا، اور جیسے ہی لومڑی آئے گی تو دمبا اسے کہے گا کہ تم قسم کھاؤ گے یہ تمہاری زمین، یہ جو زمین ہے تمہاری ہے، اور اس پر گواہ پیش کرو۔ وعندما یاتی الثعلب والشاہد، اور جب لومڑی آئے گی، والشاہد، اور گواہ آئے گا، یطلب الخروف، دمبا مطالبہ کرے گا، من الثعلب، لومڑی سے، ان یقسم بان هذه الارض له، کہ وہ قسم کھائے، بان هذه الارض له، کہ یہ سرزمین اس کی ہے۔ فقال الخروف فرحا، تو دمبے نے کہا، فرحا، خوشی کے ساتھ، خوش ہوتے ہوئے، وما بعد ذلك، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی کتا اور دمبا آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، آپس میں ملا رہے ہیں کہ تم یہ کام کرنا، ہم یہ کام کریں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قال الکلب، کتے نے کہا، وهو یخرج لسانہ، اس حال میں کہ وہ اپنی زبان کو نکال رہا ہے، ویلعقہ، اور اسے چاٹ رہا ہے، کیا کہا؟ دع ذلک لی، یہ میرے اوپر چھوڑ دو، دع، چھوڑ دو، ذلک، اس کو، لی، میرے لیے، یہ میرے لیے چھوڑ دو کہ تم کو بس جتنا کہہ رہے ہیں تم اتنا کرنا، اس کے بعد میرے اوپر چھوڑ دو کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میں چھپا ہوا رہوں گا اور تم
جیسی ہی لومڑی آئے گی اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وہ میرے اوپر چھوڑ دو، وہ میں کر لوں گا۔ حين اقترب الثعلب والذئب من الخروف ادرك الثعلب ان في الامر شيئا۔ حين کے معنی جب، اقترب الثعلب والذئب لومڑی اور بھیڑیے قریب ہوئے، من الخروف دمبے سے، ادرک الثعلب لومڑی جان گئی، ان فی الامر شیئا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ان فی الامر شیئا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو جیسے ہی دونوں بھیڑ کے پاس، دمبے کے پاس دونوں آئے تو لومڑی کو پتہ چل گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ فقوم الحجارۃ لم یکن موجودا قبل ساعات، کیونکہ قوم الحجارۃ پتھر کا ڈھیر، لم یکن موجودا موجود نہیں تھا، قبل ساعات کچھ گھنٹوں پہلے، یعنی کچھ گھنٹوں پہلے یہاں پر کوئی ڈھیر نہیں تھا، لیکن ابھی پتھروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اما الذئب رہی بات بھیڑیے کی، فقد قال بسرعۃ تو اس نے کہا، بسرعۃ جلدی بازی میں، یا صدیقنا الخروف اے میرے دوست دمبے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، ان هذه الارض للثعلب یہ سرزمین، للثعلب لومڑی کی ہے، وقد ورثها اور وہ اس کا وارث بنا ہے، ورث یرث کے معنی ہوتا وارث بننا، وقد ورثها اور وہ اس سرزمین کا وارث بنا ہے، عن آبائہ و اجدادہ اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے، ولیس لأحد اور کسی بھی شخص کے لیے یہ حق نہیں ہے، فیہا اس میں، ولیس لأحد فیہا ای حق علی الاطلاق، ولیس لأحد اور کسی کے لیے نہیں ہے، فیہا اس میں، ای حق کوئی حق، علی الاطلاق عمومی طور پر، تو عموماً اس پر کسی کا حق نہیں ہے، یہ جو زمین ہے یہ لومڑی کی ہے۔ لم یکد الذئب ینہی شہادتہ اور بھیڑیا اپنی گواہی مکمل نہیں کر پایا تھا، ختم نہیں کر پایا تھا۔ انہا ینہی انہان کے معنی ہوتا مکمل کرنا، ختم کرنا۔ لم یکد الذئب ینہی بھیڑیا مکمل نہیں کر پایا تھا، شہادتہ اپنی گواہی، حتی یہاں تک کہ ان بر الثعلب للحدیث قائلا یہاں تک کہ جو لومڑی تھی وہ بات کے بیچ میں آ گئی، ان برا کی معنی ہوتا ہے بیچ میں آ جانا، آڑے بننا، یہاں تک کہ اس نے، کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں تک کہ اس نے بات کو کاٹ دیا، قائلا کہتے ہوئے، یا ابن عمی اے میرے بھتیجے، قد اکون انا وانت اخطانا وتسرعنا فی الحکم، قد اکون انا وانت اخطانا کہ میں اور تم، اخطانا غلطی پر ہے، وتسرعنا اور ہم نے جلد بازی کی ہے، فی الحکم فیصلے میں، یعنی فیصلہ کرنے میں ہم دونوں نے جلد بازی کی ہے۔ فہذہ الارض لیست لی یہ زمین، لیست لی میری نہیں ہے، وولہ ہاربن اور یہ کہنے کے بعد کیا کیا، وولہ ہاربن وہ پیٹ پھر کے بھاگ گیا، کون؟ لومڑی پیٹ پھر کے بھاگ گئی۔ وفی الحال خرج الکلب من بین الحجارۃ اور اسی حال میں، اسی وقت، خرج الکلب کتا نکلا، کہاں سے نکلا؟ من بین الحجارۃ پتھر کے درمیان سے، فغرز مخالبہ غرض کی معنی ہوتا ہے گاڑ دینا، فغرض تو اس نے گاڑ دیا، مخالبہ اپنے پنجوں کو، فی عنق الذئب بھیڑیے کی گردن میں، وانقض علی راسہ اور اس کے سر پر حملہ کر دیا، انقض ینقض کی معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، وانقض علی راسہ اور اس کے سر پر حملہ کر دیا، یمزقہ باسنانہ اپنی دانتوں سے اس کو پھاڑتے ہوئے، اپنی دانتوں سے اس کو کاٹتے ہوئے، مزق یمزق تمزقن کی مطلب پھاڑنا، تو اپنے دانتوں سے اس کو پھاڑتے ہوئے کیا کیا؟ حملہ کر دیا۔ ظل الثعلب یرکض ویرکض اور جو لومڑی تھی، یرکض وہ دوڑنے لگی، ویرکض اور دوڑنے لگی، یعنی دوڑتے رہی وہ، حتی یہاں تک کہ وصل وہ پہنچ گئی، الی مکان آمن ایک محفوظ مقام تک، ایک محفوظ جگہ تک۔ لومڑی بہت چالاک تھی، وہ بھاگ گئی، اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ ومن ہنا اخذ ینادی باعلی صوتہ ومن ہنا اور وہیں سے، ومن ہنا کا وہیں سے،
اخذ ینادی، یہ پکارنے لگی، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اپنی بلند آواز میں، کیا پکارنے لگی؟ یا صدیق الکلب، اے میرے دوست، اے میرے کتے دوست، خذ الذیب طعاما لک، خذ کیوں ہوتا ہے لینا بنانا، خذ الذیب بھیڑیے کو بنا لو، طعاما لک اپنا کھانا، فالارض لیست لی، اور یہ زمین میری نہیں ہے، وہو شاہد زور، اور وہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، شاہد زور کے مطلب ہے جھوٹی گواہی دینے والا، وَأَعْتَذِرُ، اور میں معذرت کرتا ہوں، لصدیق الخروفی، اپنے دوست دمبے کے لیے، لِأَنَّنِي أَزْعَجَتْهُ، اس لیے کہ میں نے اسے پریشان کیا، تو میں نے اسے جو پریشان کیا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس کو اپنا لقمہ بنا لو، کھانا اس کو بنا لو۔ ازعج یزعج، ازعاجن کی معنی ہوتا ہے پریشان کرنا، ازعجتہ، میں نے اسے پریشان کیا، لِأَنَّنِي، اس لیے کہ تناول الکلب عشاءہ الشہی من لحم الذیب، اور کتے نے تناول کیا، کتے نے لیا، عشاءہ الشہی، اپنا شام کا مزیدار کھانا، الشہیہ منا مزیدار، جو کہ صفت ہے عشاء کی، یعنی عشاء منا شام کا کھانا، تو اپنا شام کا مزیدار کھانا اس نے لیا، تناول کیا، من لحم الذیب، بھیڑیے کے گوشت سے، وعاد مع الخروف الی الحظیرۃ، اور وہ لوٹ گیا مع الخروف، دمبے کے ساتھ، الی الحظیرۃ، باڑے کی طرف، حیث کانت العجوز تنتظرہما، جہاں پر کانت العجوز، وہ بوڑھی عورت، تنتظرہما، ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی، لأنہما قد تأخرا، اس لیے کہ وہ دونوں قد تأخرا، لیٹ ہو چکے تھے بہت زیادہ۔ قال الخروف، تو دمبے نے کہا، شکر لک یا صدیقی الکلب، تمہارا شکریہ اے میرے کتے دوست، فقد انقذتنی، کیونکہ تم نے مجھے بچایا، من الموت، موت سے، انقذ ینقذ، انقاذن کی معنی ہوتا بچانا، انقذت یہ فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فقد انقذتنی، تم نے مجھے بچایا ہے، من الموت، موت سے۔ وقال الکلب، تو کتے نے کہا، وشکر لک انت یا صدیقی، اور تمہارا شکریہ ہو اے میرے دوست، فقد ساعدتنی، کہ تم نے میری مدد کی، علی صید الذیب، ایک بھیڑیے کے شکار کرنے پر، شاہد الزوری، جو کہ جھوٹی گواہی دینے والا تھا، والاستمتاع بلحمہ اللذیذ، اور اس کے مزیدار گوشت سے لطف اندوز ہونے کے لیے، تو تم نے میری مدد کی ایک بھیڑیے کے شکار کرنے پر، اور اس کے مزیدار گوشت سے لطف اندوز ہونے پر کیا کیا تم نے میری مدد کی۔ استمتع یستمتع استمتاعا کہ معنی ہوتا ہے لطف اندوز ہونا۔ فلاح کے معنی ہوتا ہے کسان، راعن کے معنی ہوتا ہے چرواہا، قطیع کے معنی ہوتا ہے ریوڑ، حظیرۃ کے معنی ہے باڑا، کلب کے معنی ہے کتا، ذیب کے معنی ہے بھیڑیا، مخالب یعنی پنجے، لسن کے معنی ہے چور، یرعا کے معنی ہوتا ہے رعا یرا چرنا، مرعا وہ جگہ جہاں پر جانور چرتے ہیں، چراگاہ، حقل کے معنی ہے کھیتی، یشہد کے معنی ہوتا ہے گواہی دینا، یحرس کے معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، یسق کے معنی ہوتا ہے دانت پیسنا، قوم کے معنی ڈھیر، یلعق معنی چاٹنا، غرض پنجے کو کسی کے اندر داخل کرنا، گاڑنا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔